خوبصورتی کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرنے، ایک ماں کی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بہن کے ساتھ بیٹی کے بارے میں بھی کچھ عرض کر کے جاؤں گا۔ خدا تمہاری جھولی میں بیٹی کا پھول دے، کبھی آنسو نہ بہانا بلکہ سیدھا تال کے چلنا۔ اگر بیٹیاں عیب ہوتی اللہ اور رسول اللہ کے گلشن میں 4 پھول نہ کھلاتا۔ ایسے نایاب پھول دیے، کسی پھول کا نام ام کلثوم رکھ دیا، کسی پھول کا نام زینب رکھ دیا، کسی پھول کا نام رقیہ رکھ دیا، اور کسی پھول کا نام اللہ اکبر فاطمہ الزہرا رکھ دیا، اسے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہنا دیا۔ شادی کے وقت یہ بیٹی رخصتی کے وقت باپ کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئی۔ ادھر سینے سے لگا کر پیار کیا، کان میں کہا بیٹی ابے کی پگڑی کی لاج رکھیو، علی کے گھر میں جا کے کبھی دنیا کا سوال نہ کریو۔ بیٹی اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھیو، علی سے کبھی دنیا داری پہ لڑ کر نہ آئیو۔ ایک مرتبہ حضرت علی فاطمہ الزہرا میں آپس میں کچھ نشی ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے، حضور تشریف لائے، اماں دوپٹے میں سر دے کے رو رہی ہے، فاطمہ کیا ہوا؟ علی ناراض ہو گئے، کیا ہوا؟ آپس میں جھگڑا۔ رحمت دو عالم نے بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑا، ہم اللہ کے نبی ہیں، چل میرے ساتھ، علی کی کیا جرأت تیرے ساتھ لڑے، میں خدا کا رسول ہوں، علی کو بھی پنچایت میں بلا کے سیدھا کروں گا۔ نا نا نا، بیٹی مصطفیٰ کی ہے، لیکن ماں بھی شوہر کے حقوق کے تقاضے بتلائے، بیٹی کو روتا چھوڑ گئے، مسجد نبوی میں چلے گئے۔ حضرت علی مسجد نبوی کے سیر میں چہرہ زمین پر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تہمت پہن رکھا تھا، کرتا مبارک نہیں تھا، حضرت علی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر دبایا، حضرت علی کی آنکھ کھلی، مسکرا کر فرمایا قم یا مادرا، او مٹی والے اٹھ، پھر ہاتھ پہ ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ سے ناراض ہو گیا، نہیں اللہ کے نبی آجا، ہاتھ پکڑ کے لائے، حجرہ فاطمہ میں خود درمیان میں بیٹھ گئے، ادھر سیدہ کو بٹھایا، ادھر آپ بیٹھ گئے، ادھر علی کو بٹھایا۔ حضرت علی کو یوں نہیں کہا تجھے پتہ نہیں اس کی نسبت کیا ہے، تجھے پتہ نہیں خدیجہ کی بیٹی، تجھے پتہ نہیں میں محمد رسول اللہ کی گود میں کھیلی، کچھ نہیں کہا، بلکہ بیٹی کی طرف بدلا، بیٹی کی طرف نگاہ کی، فرمایا بیٹی میرے تجھے کہا نہ تھا شوہر کی عزت کا خیال کرنا، نہیں ابو ایسی بات نہیں، فاطمہ تو کیا سمجھتی ہے، تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، جیسے چاہے دیوار 4.5 کر دے گی، نہیں فاطمہ اگر مجھے پتہ لگا تو ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی اور قصور تیرا تھا، میرے سے امید نہ رکھنا میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، پھر فرمایا فاطمہ سن لے، میں نے تجھے امت کی بیٹیوں کے لیے مثال بنانا ہے، اے فاطمہ علی سے شور سے کبھی دنیا داری پر جھگڑا نہ کرنا، اپنے حقوق کے تقاضے کے لیے جھگڑا نہ کرنا، اے فاطمہ مجھے پتہ لگا تو علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی، اور اسی ناراضگی میں میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا، اے فاطمہ میری سے امید نہ رکھنا میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہو؟ پھر اللہ علی کی طرف وہ کیا، اللہ جیسے باپ اللہ اکبر سر جھکاتا ہے، اے علی بیٹیاں آنگن میں آئے تو باپ کے سر جھک جاتے ہیں، اے علی یہ وہ دکھوں کی باری بیٹی جس نے ماں کا پیار نہ دیکھا، ماں بیٹیوں کی نربت کرتی، ہمیں محبت کے چہرے پہ پٹیاں کرتی، اس خدیجہ نے وہ دکھوں کی زندگی کاٹی، آج میں گھر آتا ہوں لوگ میرے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں، کل میں خدیجہ کے
لولوہان ہوا کرتا تھا. خدیجہ میرا چہرہ دیکھ کر اپنے دوپٹے کی لیے کر کر کے میں محمد کا چہرہ صاف کیا کرتی تھی. اس کی ماں چھوٹی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی. میں اللہ کے نبی ہونے کا حق ادا کرتا رہا. اے علی اگر اس کی تربیت میں فرق آ جائے, اس کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے, علی اس کا چہرہ نہ دیکھا کر, میں محمد کا چہرہ دیکھا کر, مجھے دیکھ کے درگزر کر دیا کر. اگر علی کی چیخ نکل گئی, کملی والے بس کیجئے, میرا بس نہیں چلتا, زمین پھٹے میں اندر دفن ہو جاؤں. کملی والے آج کے بعد میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی. نبوت نے دونوں کو سینے لگا کر دعا دینا شروع کر دی. سبحان اللہ. خدا ایک بیٹی دے, 2 دے, 3 دے, 4 دے, 6 دے, کبھی سر نہ جھکانا. میرے علماء اکرام سے سنا, جس کے گھر پہلی بیٹی آتی ہے, فرشتہ دروازے پر آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے مبارک ہو, بیٹی کی آمد پر اللہ کا سلام آیا, روزے مبارک سے رسول اللہ کی مبارک بات آئی ہے. سبحان اللہ. راول پنڈی کے غیور مسلمانوں, بیٹا بیٹی اللہ نے گھر میں دی. بیٹا تو ساری زندگی تیرے گھر میں راج کرے گا, بیٹی 4 دن کی مہمان ہے, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا کر, لقمے بنا بنا کے کھلایا کر. پتہ نہیں سسرال میں کیسا مقدر ملے گا, روٹی چرپائی میں ملے گی یا سسرال والوں کے جوتوں میں ملے گی. آپ نے دیکھا نہیں جب بچی رخصت ہو کر سسرال جاتی ہے, داڑے بار بار کے روتی ہے, نہ میک اپ کا فکر, نہ بیوٹی پارلر میں سجنے کا فکر, نہ لال جوڑے کا فکر, رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا رہی ہے. بیٹی کیا بات ہے, باپ کا گھر چھوڑنے کا درد ہے, کہنے لگی کون سا گھر, آج جا رہی ہوں کل ہنس کے واپس آؤں گی, لیکن آج میں اپنے باپ کو رو رو کر کچھ سمجھانا چاہتی ہوں. ابا وہ وقت یاد کر جب 200 آدمی لے کر دولہا دروازے پر برات بن کر آ گئی تھی. ابا 5000 کا نوٹ لے کر تو آیا اور آنکھوں میں تیری بچی کی قیمت کوئی 5000 ہے. ابا میرے دستخط کیے, تیرا چہرہ دیکھ کے کیے, بھائی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کیے. اگر میں دستخط نہ کرتی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے, برات تمہارے گھر سے لوٹ جاتی. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مارے گا, عزت سے بٹھائے گا. میں نے تمہاری آنکھ کے آنسو کی قیمت لگائی. اب رخصت ہوتے ہوئے جا کے ہاتھ جوڑ کے رو رو کر چلا کے جا رہی ہوں, خدا رہا مجھے رخصت کرنے کے بعد گھر کا دروازہ بند نہ کر دینا. اگر سسرال سے اڑتی ہوئی ہوا تمہارے کانوں میں آ کے خبر پہنچائے کہ تیری بچی کی حالت اچھی نہیں, مجھے راشن کے تھیلے نہ بھیجنا, ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا. بھائی کی دعا لگے گی, بہن کا کام بڑھ جائے گا. میرے گلشن رسالت سے ماں کا پھول بھی دیا, بہن کا پھول بھی دیا, بیٹی کا پھول بھی دیا, اب بیوی کا پھول تمہیں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی کسی کے گھر سے آئی ہے, یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی عزت رکھتی ہے. گھر میں جب تمہارے آئے اسے پاؤں کا جوتا نہ سمجھا کرو, رب ذوالجلال کی قسم ہے. مردوں کو عزت پہلے بعد میں ملی, عورتوں کو مقام پہلے مل گیا. وہ کیسے ملا؟ نبی آیا, نبوت کا اعلان بعد میں کیا, پہلے عورت کی گود میں آ کے جھولا جھولا. نبوت نے ماں کے گود میں لوریوں کے پگھوڑے لے کر ڈبلا دیا. عورت پیر کی جوتی نہیں ہوا کرتی, بلکہ نبیوں کی ماں ہوا کرتی ہے. اللہ کے واسطے حقوں کو پورا کرو. اللہ کا حق بھی, کالی کملی والے کا حق بھی, انسانیت کا حق بھی, اولاد کا